پچھلے دنوں یہ موضوع زیر بحث رہا، میزان میں بھی ختم نبوت کی بحث میں، اور اس کے بعد بھی ہم نے اس پر بات کی تھی۔ ایک سوال سامنے آیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو مخاطبہ الہی ہے، خطاب الہی نبوت کا خاصہ ہے، تو اس پر اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ در حقیقت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی سے اللہ تعالیٰ صرف قرآن میں بات کرتے ہیں، جبکہ جو ہمارے اصولیین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہادات بھی قابل اتباع ہیں، واجب الاطاعت ہیں، گویا ان کے جو اجتہادات ہیں یا ان سے منسوب جو باتیں ہیں وہ بھی مخاطبہ ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ذرا واضح کیجئے گا، جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ نبوت کا خاصہ ہے، مخاطبہ الہی نبوت کے ساتھ خاص ہے، تو کیا یہ صرف قرآن کی حد تک ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے جو باقی معاملات کر رہے ہوتے تھے وہاں بھی اللہ کی رہنمائی آ رہی ہوتی تھی؟ نہیں، یہ کتاب کا نہیں، نبوت کا خاصہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا پیغام بر بناتے ہیں، آپ رسول کا ترجمہ پیغمبر کرتے ہیں نا، نبی کا ترجمہ بھی پیغمبر کرتے ہیں۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ نبی اصل میں قیامت کی خبر دینے والے کو کہا جاتا ہے، اس نبی عظیم کی خبر، جس کے بارے میں یہ کہا ہے نا کہ لوگ آپ سے اس نبی عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سورہ نبا میں یہی لفظ اس کے لیے اختیار کیا گیا ہے، تو نبی اس کی خبر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اس منصب پر مامور کرتے ہیں تو اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے، اپنی ہدایت لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس سے مخاطبت فرماتے ہیں۔ نبوت کی حقیقت مخاطبت ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ کل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ تمہاری طرح سے مراد یہ نہیں ہے کہ مرتبے میں تمہاری طرح کا، یا خاصیات میں تمہاری طرح کا، یا خصال میں تمہاری طرح کا، یا اخلاق میں، یعنی بشریت کے پہلو سے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ وہ کیا چیز ہے مجھے تم سے الگ کر دیتی ہے؟ وہ ہے یوحی الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، مجھے مخاطبہ الہی کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ میں نے جب اپنی کتاب میزان میں یہ لکھا ہے کہ نبوت کیا ہے، یہ مخاطبہ الہی کے لیے کسی شخص کا انتخاب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بات کی جائے اور اس کے ذریعے سے انسانوں سے بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نبوت یہی ہے، اور اسی کو اس جملے میں بھی 2 مرتبہ قرآن مجید میں کہلایا ہے۔ مضمون تو اور جگہوں پر بھی ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یعنی اور کوئی امتیاز مجھے حاصل نہیں ہے کہ میں تم تک کوئی بات پہنچا دوں اپنی طرف سے، یا کوئی بات اپنے فلسفے کے طور پر تمہیں بتاؤں۔ اس لحاظ سے میں کوئی بات کروں گا تو جیسے دوسرے انسان کرتے ہیں کروں گا، لیکن مجھے جو امتیاز حاصل ہے وہ یوحی الیہ۔ یہ یوحی الیہ ہے، مخاطبہ الہی ہے، جو زمین و آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کا انتخاب کر لیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات اللہ تعالیٰ کی مخاطبت کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ قرآن مجید ان میں سے ایک چیز ہے، بڑی چیز ہے، اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ دیکھیے جو نبوت کے تقرر کی آیت ہے قرآن میں، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، یعنی انسانوں کی جب ابتدا کی گئی تو آدم علیہ السلام کو ضروری ہدایت دے دی گئی، ان کے بچوں کو بھی منتقل ہوئی، کوئی اختلافات نہیں تھے، لوگ توحید پر تھے، قیامت کی تیاری کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی بندگی کا صحیح تصور لے کے زندگی بسر کرتے تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، دوسری جگہ بیان کی ہے ما کان الناس الا امۃ واحدہ، لیکن پھر کیا ہوا؟ فاختلفوا، اس کے بعد اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، یعنی چیزوں کی تعبیر میں اختلاف، دین کی حقیقت میں اختلاف، کسی عبادت کو سمجھنے میں اختلاف، یا اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کے کائنات سے تعلق کے بارے میں جیسے ہم قدیم تمدن کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدا ہونا شروع ہوئے۔ تو کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ جاری کیا گیا، یعنی نبیوں کا سلسلہ جب جاری کیا گیا اور ان کو ذمہ داری کیا دی گئی؟ مبشرین و منذرین، وہ بشارت دے دیں، قیامت کی جب وہ منادی کریں گے تو لوگ فوز و فلاح پائیں، ان کو بشارت دے دیں، اور جن لوگوں کو کسی برے انجام سے دوچار ہونا ہو سکتا ہے ان کو خبردار کر دیں۔ تو انذار اور بشارت ظاہر ہے کہ یہ وحی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اسی اصول پر ہوگا کہ انی علی بینۃ من ربی، یعنی یا یہ موجود وحی کے حوالے سے ہو سکتا ہے یا خدا سے وحی پانے کے بعد ہو سکتا ہے۔ تو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ وحی سے نوازتے اور شب و روز ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اتنے بڑے منصب پر فائز کریں گے تو پھر اس کے بعد تو رہنمائی ہوگی تو وہ کوئی بات کرے گا۔ اس کے بعد یہ کہا ہے کہ وانزل معہم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کرتے ہیں، یعنی کتاب بھی،
بعض پیغمبروں کے ساتھ یہ کتابیں آئی ہیں، بعض کے ساتھ نہیں آئے، بعض کے ساتھ کچھ مختصر قسم کے صحیفے آئے ہیں، تو کتاب بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کتاب بھی، یہ نہیں ہے کہ کتاب ہی۔ اور کتاب کس لیے دی جاتی ہے؟ اسی آیت میں بیان کیا گیا ہے تاکہ ایک تحریری صورت میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت سامنے ہو جو فیصلہ کن ہو سکے۔ اختلافات ہے نا، یعنی بات یہاں سے شروع کی ہے وہ یہ ہے کہ دین کو سمجھنے میں جو اختلافات ہو جاتے ہیں تو پیغمبر کے انذار و بشارت کے باوجود وہ قائم اگر ہیں تو پھر کتاب فیصلہ کن ہوگی۔ اور کتاب کے بارے میں یہ کہا کہ وہ کتاب اس لیے نازل کی ان کے ساتھ لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ لوگوں کے اختلافات میں وہ کتاب فیصلہ کن ہو جائے۔ تو کتاب تو پیغمبر کی وحی کا ایک ظہور ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں، آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجید میں 10 جگہوں پر اس کا ذکر موجود ہے کہ آپ سے کوئی بات کی گئی، آپ کو کوئی ہدایت کی گئی، آپ کو کوئی حکم دے دیا گیا۔ یہ سارا کا سارا جتنا دینی عمل ہے جس میں ابراہیمی روایت کو دین کی حیثیت سے جاری کیا گیا ہے، وہ تو پہلے رسول اللہ نے جاری کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر کیسے جاری کر دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمن میں تمام ضروری باتیں فرمائیں، اس کے بعد ہی جاری کیا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ نے طے کر دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی پہلے اور اس کے بعد آپ قرآن میں لائیں گے؟ یہ سب کی سب اللہ کی ہدایت ہے۔ تو پیغمبر اصل میں مخاطبہ الہی کی بنیاد پر لوگوں سے بات کرتا ہے، اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ نبوت کی حقیقت مخاطبہ الہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انسانوں سے بات کریں، لیکن اس کا طریقہ یہ نہیں اختیار کرتے کہ ہر انسان سے بات کرنا شروع کر دیں، اس کے لیے کسی انسان کا انتخاب کرتے ہیں، وہ مخاطبت اس سے ہوتی ہے اور وہ آگے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ اچھا ہم سے پچھلے دنوں ہم نے میزانی میں پڑھتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو افراد کا انتخاب کیا ہے، ان کو پیغمبر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطبے کا شرف دیا، اور اس کے بعد اقوام کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے۔ تو سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اقوام کو ایک ذمہ داری پر فائز کر رہا ہے تو جب افراد کو کرتا تھا تو وہاں تو ان سے بات کرتا تھا، تو جب اقوام کو کیا تو پھر وہاں پر کیا اقوام سے مخاطبہ اللہ تعالیٰ کرتے تھے؟ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد قرآن مجید کہتا ہے کہ کفینا من بعدہ بالرسل، پھر ایک کے بعد دوسرا پیغمبر آتا تھا، وہاں پر بھی پیغمبر ہی کو واسطہ بنایا جاتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ پیغمبر سے بات کرتے تھے، اور پیغمبر چونکہ ہر وقت موجود ہوتے تھے تو بادشاہ بھی اگر ہوں تو انہی سے رہنمائی لیتے تھے، قوم بھی انہی سے رہنمائی لیتی تھی، اور پیغمبر کی رہنمائی کا جب بنی اسرائیل نے انکار کرنا شروع کر دیا، سیدنا یحییٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور پھر سیدنا مسیح کے ساتھ، تو ان پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا۔